السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ECE 202 کا لیکچر نمبر 12 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ ورچوئل یونیورسٹی کے ہینڈ آؤٹس کے مطابق یہ لیسن نمبر 34 ہے، اور اس میں ہم ٹاپک نمبر 250 سے 252 تک کور کریں گے۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کا ٹاپک ہے سوشل فیکٹرز افیکٹنگ چائلڈ ڈیولپمنٹ، یعنی کہ بچوں کی نشو و نما پر سماجی عوامل کے اثرات۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کرواتی چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں، تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ MCQs اور لیکچرز آپ تک ٹائملی ڈیلیور ہوتے رہیں۔ تو چلیے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں کہ دیکھیں، خاندان ایک چھوٹی سی سماج کی اکائی ہوتی ہے جہاں سے بچے کی ابتدائی تربیت یعنی پرائمری سوشلائزیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ بچے خاندان سے جو ویلیوز اور جو نارم سیکھتے ہیں وہ انہیں زندگی کے باقی حصے کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ابتدا میں بچہ یہ سمجھتا ہے کہ جو طریقے اور جو روایات اسے گھر میں سکھائی جا رہی ہیں وہی ہر جگہ نارمل ہے، جسے ایتھروسینٹرزم کہا جاتا ہے۔ بچے کا گھریلو ماحول اس کی زندگی کے مواقع پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے مطابق بچپن کے ابتدائی 3 سال بچے کے دماغی نشو و نما کے لیے سب سے حساس وقت ہوتا ہے، اور اگر بچہ تناؤ بھرے ماحول میں پرورش پائے تو اس میں سیکھنے کی مشکلات اور ڈپریشن جیسی نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رسپانسبلٹیز اور نیڈس کی اگر بات کریں تو ایک بچے کی بنیادی ضرورت پوری کرنا خاندان کی، اس کی فیملی کی ذمہ داری ہوتی ہے، جن میں شامل ہیں مناسب خوراک اور پانی، محفوظ رہائش، گرم لباس، محبت، رفاقت، تحفظ، تربیت اور ایسا ماحول جہاں وہ محفوظ اور اعتماد کے ساتھ نشو و نما پا سکیں۔ اگر بچے کو یہ تمام ضروریات اور جذباتی سہارا میسر ہو تو وہ ایک متوازن، خوش مزاج اور سیکھنے کے قابل فرد بن سکے گا۔ اس کے برعکس جن بچوں کو یہ سپورٹ نہیں ملتی وہ جسمانی یا ذہنی نشو و نما میں رکاوٹ کا سامنا کر سکتے ہیں۔ والدین کی طرف سے پازیٹیو بیہیویئر پر حوصلہ افزائی اور بیہیویئر پہ یا نیگیٹو عمل پر مناسب رہنمائی بچوں کی شخصیت میں توازن پیدا کرتی ہے۔ ڈٹرمنٹس آف سوشل فیکٹرز افیکٹنگ چائلڈ ڈیولپمنٹ پہ بات کریں، یعنی سماجی عوامل کی جانچ کے اہم نکات پہ ہم بات کریں تو یہ جاننے کے لیے ایک بچے کی نشو و نما پر سماجی عوامل کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں، کچھ بنیادی سوالات کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ کیا والدین کی غیر موجودگی میں بچوں کو معیاری دیکھ بھال مل رہی ہے؟ کیا خاص طور پہ سنگل والدین بچوں کی پرورش میں ذہنی دباؤ کا شکار تو نہیں ہے؟ کمیونٹی میں روزگار کی شرح بہتر ہے؟ کیا آمدنی میں مساوات موجود ہے؟ کہ والدین کے پاس بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہے یا نہیں، یا انہیں طویل سفر کرنا پڑتا ہے؟ کیا والدین خود تعلیم یافتہ ہیں؟ کیا والدین بچوں کی ابتدائی تعلیم میں شریک ہوتے ہیں؟ کیا خاندانوں میں ایسی روایات یا ایکٹیویٹیز موجود ہیں جو بچوں میں مطالعے کی عادت پیدا کرتی ہیں؟ اور کیا ابتدائی بچپن کی تعلیم تک بچوں کی رسائی موجود ہے؟ ان تمام نکات کا جائزہ بچوں کی سماجی، تعلیمی اور ذہنی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جناب یہ تو سوشل فیکٹرز بھی ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ یہ بھی بہت چھوٹا سا ٹاپک تھا، اس کو بھی میں آپ کے لیے سمرائز کر دیتی ہوں کہ اس لیسن نمبر 34 میں اس بات پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ سماجی عوامل بچوں کی نشو و نما پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ خاندان بچے کا پہلا، یعنی کہ فیملی جو ہے اس کی بچے کی، وہ اس کا پہلا سماجی ادارہ ہوتا ہے جہاں وہ اقدار، روایات اور رویے سیکھتا ہے۔ ابتدائی گھریلو تجربات بچے کی دنیا کو دیکھنے کے انداز اور اس کی خودی پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ایک محبت بھرا اور حوصلہ افزا ماحول بچے کی ذہنی اور جذباتی نشو و نما کو بہتر بناتا ہے، جبکہ تناؤ یا نظر انداز کیا گیا ماحول سیکھنے میں رکاوٹ اور نفسیاتی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیسن میں یہ بھی بتایا گیا کہ معیاری چائلڈ کیئر، والدین کی شمولیت، آمدنی میں مساوات، کمیونٹی سپورٹ اور تعلیمی مواقع جیسے سماجی عوامل بچے کی مجموعی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر نمبر 12 بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ سوشل فیکٹرز بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر آپ کی کوئی بھی کیوری یا کمنٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ تمام امپورٹنٹ لیکچرز اور MCQs فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے آپ تک ٹائملی پہنچتے رہیں. اور میری ویڈیوز کو ضرور اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ جو ابھی فائنل ٹرم کی پریپریشن کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیوز یوزفل ثابت ہوں گی. ٹھیک ہے جی, تو میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.